اجازت مجھے جی، میں نے جانا ہے ایک مومن کے جنازے پہ جی، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی۔ سر جی بیٹھے ہیں، ایک سوال بھی ہو جائے اس سلسلے میں۔ اگر جی باتوں میں بات آ گئی، چلتے ہیں جنازے کے لیے بھی۔ مومن کے جنازے میں چوتھی تکبیر میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مطلب ہے کہ بعض سوال اٹھتے ہیں، اس کے لیے پلیز۔ یعنی سوال مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے اٹھتے ہیں یا پڑھنے کے لحاظ سے؟ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ان کی مراد یہ ہے انکل کی کہ جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں نا جی مومن کے لیے کہ اے اللہ ہم نے اس کے کوئی گناہ نہیں دیکھے، ساری کی ساری دیکھی ہیں تو ساری نیکیاں دیکھی ہیں، اس کے متعلق۔ اچھا، مجھے سمجھ آ گیا۔ وہ دعا جو چوتھی دعا جنازے میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے میرے اللہ ہم اس میت جو ہمارے سامنے پڑا ہے اس کی سوائے نیکی کے، سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، اگر کچھ جانتے ہیں تو نیکی ہی جانتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بندہ ہو سکتا ہے مسجد میں سوائے جمعہ نماز کے اور نماز عید کے پڑھنے کے لیے جائے، ورنہ اسی طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ صدقات اس سے بھی محروم ہو، اس نیکی سے بھی۔ تو ہم یعنی ظاہری طور پر اس کو نیکیوں کے مجمع میں اور نیکیاں کرنے کے انداز میں نہیں دیکھتے، یہ سوال بن رہا ہے۔ بڑا منطقی سوال کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا کہ بزرگوں کو اس حوالے سے بڑے یعنی علم کا شوق ہے، ذوق ہے، اور واقعاً نماز کو پڑھنا بھی اسی طرح چاہیے، نماز کے مفاہیم کو دیکھ کر، دوسری نماز پنجگانہ ہو یا نماز جنازہ ہو، اپنے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے، نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس سوال کے جواب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دوسرا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک جواب نہیں، 2-3 اس کے جواب بن رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ظاہری آنکھوں کے ذریعے انسان کے ان محافل کو تو دیکھ سکتے ہیں، ان کے جسم کو تو دیکھ سکتے ہیں، معاشرے میں چلتے پھرتے باڈی کو تو دیکھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہم اس کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو نافرمانی خدا ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے بندے کے درمیان دل میں کیا رابطہ ہے وہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ہماری آنکھیں جو ہے محروم ہیں ایسی دیکھنے سے کہ وہ اس کی خلوت کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جلوت کو صرف دیکھتے ہیں، ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ ہو سکتا ہے کسی مرحلے میں اس بندہ خدا نے اللہ سے توبہ کر لی ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ اللہ نے بارش برسانا ختم کر دی اور باران رحمت نہیں نازل ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے پیغمبر کو یہ خبر آئی کہ اس محفل میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے باران رحمت نہیں نازل ہو رہا۔ تو اسی دوران حضرت موسیٰ نے خطاب کر کے لوگوں کو کہ ایسا کوئی ہے ہمارے قوم میں، ہے ہمارے معاشرے میں، اسی دوران اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے رحمت کی بارش نازل کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہو گیا کہ میں ابھی لوگوں کو یہ واعظ کر رہا ہوں، اسی دوران بارش آ گئی ہے، میرے اللہ یہ خبر کیسی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور بندے کا رابطہ ہے، میرا اور اللہ کے درمیان، یعنی اللہ کا جو بندہ ہے، جو مخلوق ہے، اس کا خالق کے ساتھ ربط ہے۔ تو اس نے توبہ کی، اللہ نے فوراً باران رحمت نازل کر دیا۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ خواب میں آتا ہے جی ساری زندگی اس نے نیکیاں نہیں کی، لیکن جب مرا ہے تو بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہے، اچھے باغات میں ہے، جنت کے باغات میں ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات میں ملتا ہے کہ اس کا پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ گناہگار تھا، تو اصحاب نے یہی اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو نیکیاں نہیں کرتا تھا، یہ تو برائیوں میں ملوث تھا۔ تو حضور نے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھا، آنکھ نبوت کے ذریعے دیکھا، اور
اس کے جنازے میں شریک ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو یہ جواب دیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضور نے یہ جواب دیا کہ تم ظاہری آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہے ہو، اس نے محمد و اہل بیت محمد پہ درود پڑھا ہے اور اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے اور اس کے بندے سے رابطے کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سوائے نیکی کے اور نہیں جانتے۔ دوسرا جواب یہ ہے، اور یہ جواب بھی اتھینٹک ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کے متفقن علیہ احادیث ہیں کہ محبت اہل بیت انسان کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح خشک لکڑیاں آگ میں جل جاتی ہیں، یعنی بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، کوئی یعنی محبت اہل بیت آگ جیسی حرارت نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے اس میں اصل میں گناہ کی وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی، اور گناہ اس کی سے دور ہوتا ہے۔ تو محبت اہل بیت برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور محبت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ اپنے اس زندگی میں محبت اہل بیت ہونے کا دعویٰ دار تو تھا، یعنی یہ تو کہتا تھا کہ میں مومن ہوں، یہ تو کہتا تھا پانچ تن پاک سے میں محبت رکھتا ہوں، یہ تو کہتا تھا چہاردہ معصومین سے میں محبت کرتا ہوں، ان کا فالوور ہوں، دعوی محبت تو رکھتا تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ بخش دیا جائے۔ اور تیسرا بھی جواب بنتا ہے، یہ محمد و اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ ہمیں ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کی سنت میں ہم جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام سے امام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اے میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں بخش دے، یہ دعا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ امام سے منقول ہے، جبکہ امام معصوم ہیں۔ تو ہم علماء کی اس تعویل کو بڑا کھلے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اہل بیت کی یہ دعائیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہیں۔ اور آخری بات میں کرتا چلوں اس جواب میں، چوتھا جواب یہ بنتا ہے کہ گناہ کی نشر و اشاعت بھی ایک گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ جنازے جی جزاک اللہ، چلو چلتے ہیں۔